بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یزید کے دربار میں جو خطبات اہل بیت نے دیے، ان خطبات میں سے ایک اہم خطبہ امام سجاد رحمہ اللہ کا خطبہ ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جسے آپ نے واقعہ عاشورہ کے بعد شام میں یزید کے دربار میں ارشاد فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی خطبے کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے۔ اس خطبے کے اہل کوفہ پر کیا اثرات مرتب ہوئے یہ بھی بتائیں گے، اور امام سجاد رحمہ اللہ کی سیرت پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، روایات کے مطابق امام سجاد اور اسیران کربلا کی موجودگی میں یزید کے حکم پر ایک خطیب نے منبر سے بنی امیہ کی مدح اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت کی مذمت میں ایک تقریر کی، اور امام سجاد نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خطیب کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان فرمائے۔ یہ خطبہ، جس کے اکثر مطالب حضرت علی کی مدح اور فضیلت پر مشتمل ہیں، شام میں ایک وسیع اثرات کا حامل رہا اور یزید کی ظاہری سیاست میں تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اسرائے اہل بیت کی موجودگی میں یزید نے شام کی مسجد اموی میں ایک محفل منعقد کرائی، اور اپنے باطل خیال کے مطابق وہ اس کام کے ذریعے اہل بیت کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک خطیب نے منبر سے یزید اور اس کے آباء و اجداد کی مدح سرائی کرنا شروع کی۔ اس موقع پر امام سجاد نے مذکورہ خطیب سے فرمایا، وائے ہو تم پر، تم نے مخلوق کی خوشنودی اور رضائیت کو خدا کے خوشنودی پر مقدم کیا اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ معین کیا۔ اس کے بعد امام سجاد نے یزید کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے یزید، مجھے اجازت دو کہ میں ان لکڑیوں پر جاؤں اور ایسی باتیں کروں جن میں اللہ کی رضا ہو اور ان حاضرین کے لیے اجر و ثواب ہو۔ یزید نے امام سجاد کی درخواست کو رد کیا، لیکن شامیوں کے اصرار پر یزید نے مجبوراً امام سجاد کی درخواست کو قبول کیا۔ بعض تاریخی کتابوں کے مطابق یزید کے بیٹے معاویہ نے اسے کہا، اس شخص کے خطبے کا کیا اثر ہوگا، جو کہنا چاہتا ہے اسے کہنے دو۔ یزید نے کہا، تم لوگ اس خاندان کی صلاحیتوں کو نہیں جانتے ہو، وہ علم اور فصاحت کو ایک دوسرے سے میراث میں لیتے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ اس کا خطبہ شہر میں فتنہ کھڑا کر دے اور اس کی مصیبت ہم پر پڑ جائے۔ اس لیے یزید نے اس پیشکش کی تردید کر دی، اور لوگ یزید سے اصرار کرنے لگے کہ امام سجاد علیہ السلام بھی خطاب کریں۔ یزید نے کہا، اگر وہ منبر پر جائے تو نیچے نہیں آئے گا، مگر یہ کہ مجھے اور ابو سفیان کے خاندان کو رسوا کر دے۔ یزید سے کہا گیا، یہ نوجوان کیا کر سکتا ہے؟ یزید نے کہا، وہ اس خاندان میں سے ہے جن کو علم کی جنم گھٹی دی گئی ہے۔ مگر شامیوں کے اصرار کی وجہ سے یزید مان گیا کہ امام سجاد خطبہ پڑھیں۔ پھر حضرت زین العابدین ممبر پر رونق افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس سے سب لوگ رونے لگے اور بے قرار ہو گئے۔ امام سجاد رحمہ اللہ کے خطبے کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ لوگو، خدا نے ہمیں 6 امتیازات اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے 6 امتیازات علم، حلم، بخشش و سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں ودیت کردہ محبت سے عبارت ہیں۔ ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں: خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، صدیق امیر المومنین علی ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں، اس امت کے 2 سبط حسن و حسین ہم میں سے ہیں، زہرائے بطول سلام اللہ ہم میں سے ہیں، اور مہدی امت ہم میں سے ہیں۔ لوگوں، اس مختصر تعارف کے بعد جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے خاندان اور آباء و اجداد کو متعارف کروا کر اپنا تعارف کراتا ہوں۔ لوگوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ابا کے پلو سے اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا۔ میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور طواف کیا اور سعی بجا لائے۔ میں بہترین طواف کرنے والوں اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں۔
میں اس کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہوئے، میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے معراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف سیر کی، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے، میں ان کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے، اور زیادہ قریب ہوئے تو وہ تھے 2 کمان یا اس سے کم تر کے فاصلے پر، اور وہ پروردگار کے مقام قرب پر فائز ہوئے۔ میں ہوں اس والا صفات کا بیٹا جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی، میں ہوں بیٹا اس رسول کا جس کو خدائے بزرگ و برتر نے وحی بھیجی، میں ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، میں ہوں اس کا بیٹا جس نے مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک میں رگڑ دی، حتیٰ کہ کفار و مشرکین نے کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ میں اس عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب میں 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جہاد کیا، اور 2 بار ہجرت کی، اور 2 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بدر و حنین میں کفار کے خلاف شجاعانہ جہاد کیا اور لمحہ بھر کفر نہیں برتا۔ میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک و صالح، انبیاء علیہ السلام کے وارث، ملحدین کا قلعہ کما کرنے والے، مسلمانوں کے امیر، مجاہدوں کے روشن چراغ، عبادت کرنے والوں کی زینت، خوف خدا سے گریہ و بقا کرنے والوں کے تاج، اور سب سے زیادہ صبر و استقامت کرنے والے، اور آل یاسین یعنی آل محمد میں سب سے زیادہ قیام و عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے دادا امیر المومنین حضرت علی وہ ہیں جن کو جبرائیل علیہ السلام کی تائید و حمایت اور میکائیل علیہ السلام کی مدد و نصرت حاصل ہے۔ میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ و پاسدار کا بیٹا ہوں، وہی جو مارکین جنگ نہروان میں دین سے خارج ہونے والے خارج، ناقصین، قاسطین کو ہلاک کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے ناسبی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا۔ میں تمام قریشیوں کی سب سے افضل اور برتر و قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں، اور اولین مومن کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، اور سابقین میں سب سے اول، متجاوزین اور جارحین کو توڑ کر رکھنے والے اور مشرکین کو نیست و نابود کرنے والے تھے۔ میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جو منافقین کے لیے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانند، عبادت گزاروں کی زبان حکمت، دین خدا کے حامی و یار و یاور، اللہ کے ولی، امر صاحب ولایت و خلافت، حکمت الہیہ کا بوستان اور علوم الہیہ کے حامل تھے۔ وہ جمع مرد، سخی، حسین چہرے کے مالک، تمام نیکیوں اور اچھائیوں کے جامع، سید و سرور، پاک و طاہر، بزرگوار، اللہ کی مشیت پر بہت زیادہ راضی، دشواریوں میں پیش قدم، والا ہمت اور ارادہ کر کے ہدف کو بہر صورت حاصل کرنے والے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، ہر آلودگی سے پاک، بہت زیادہ نماز گزار اور بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے۔ انہوں نے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی اور کفر کی جماعتوں کا شیرازہ بھی کھیر دیا۔ سب سے زیادہ صاحب جرت، سب سے زیادہ صاحب قوت و شجاعت، ہیبت، کفار کے مقابلے میں خلل ناپذیر، شیر دلاور، جب جنگ کے دوران نیزے آپس میں ٹکراتے اور جب فریقین کی اگلے صفیں قریب ہو جاتی تھیں، وہ کفار کو چکی کی مانند پیس دیتے تھے اور آندھی کی مانند منتشر کر دیتے تھے۔ وہ حجاز کے شیر اور عراق کے سید و آقا ہیں، جو مکی و مدنی و خیفی و عقبی، بدری و واحدی، شجر اور مہاجری ہیں، جو تمام میدانوں میں حاضر رہے۔ وہ سید العرب ہیں، میدان جنگ کے شیر دلاور اور 2 مشروں کے وارث، سبتین حسن و حسین کے والد ہیں۔ ہاں، یہ میرے دادا علی ابن ابی طالب ہیں۔ امام سجاد نے مزید فرمایا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں عالمین کی تمام خواتین کی سیدہ کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا بیٹا ہوں، میں اس مظلوم حسین کا بیٹا ہوں جس کا لاشا دفن نہیں کیا جا سکا اور خاک و خون میں پڑا رہا، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں کہ جس پر چرند و پرند اور جنات نے جنگلوں اور ہواؤں میں نوحہ پڑھا۔ پس امام سجاد نے اپنے تعارف کراتے ہوئے اس قدر
انا فرمایا کہ حاضرین دھاڑے مار مار اور فریادیں کرتے ہوئے رونے لگے، اور یزید شدید خوف و ہراس کا شکار ہوا کہ کہیں لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ پس اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دے، اور اس طرح اس نے امام کا کلام قطع کر دیا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام سجاد رحمہ اللہ نے فرمایا خدا سب سے بڑا ہے اور کوئی چیز بھی اس سے بڑی نہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا میرے بال، میری جلد، میرا گوشت اور میرا خون سب اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ امام نے سر سے عمامہ اتارا اور مؤذن سے مخاطب ہو کر فرمایا اے مؤذن، تمہیں اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یہیں رک جاؤ لمحہ بھر، تاکہ میں ایک بات کہہ دوں۔ اور پھر ممبر کے اوپر سے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے یزید، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں یا تمہارے؟ اگر کہو گے کہ تمہارے نانا ہیں تو جھوٹ بولو گے اور کافر ہو جاؤ گے، اور اگر سمجھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں تو بتاؤ کہ تم نے ان کی عطرت اور خاندان کو قتل کیوں کیا، اور تم نے میرے والد کو قتل کیوں کیا، اور ان کے اور میرے خاندان کو اسیر کیوں کیا؟ اس کے بعد مؤذن نے اذان مکمل کر لی۔ روایات میں آتا ہے کہ اذان ختم ہونے کے بعد امام سجاد نے فرمایا خدا کی قسم، اس وقت پوری دنیا میں صرف میں ہی ہوں جس کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اس شخص نے میرے والد کو بے جرم و خطا کیوں قتل کر دیا، کیوں ہمیں رومیوں کی مانند قیدی بنایا؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے یزید، اس قدر عظیم جرم کے ارتکاب کے بعد پھر بھی کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور قبلے کی طرف منہ کرتا ہے۔ افسوس ہے تجھ پر، قیامت کے دن میرے نانا اور بابا تیرے دامن گیر ہوں گے، تو اس وقت تو کیا جواب دے گا؟ روایات بتاتی ہیں کہ یہ سن کر یزید نے مؤذن سے کہا نماز کے لیے اقامت کہو۔ لوگوں میں سخت شور و گل کھڑا ہو گیا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، کچھ لوگ نماز پڑھے بغیر کھسک گئے۔ دوستو، حیات الام الحسین میں لکھا ہے کہ جب کاروان حریت کے سالار اعظم نے اس قدر مؤثر اور بلیغ انداز میں خطبہ دیا تو حاضرین مسجد اس سے زبردست متاثر ہوئے، ان میں آزادی کے جذبات بیدار ہونا شروع ہو گئے اور جرأت و جسارت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ دربار یزید میں ایک بڑا یہودی عالم بھی موجود تھا۔ اس نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ یزید نے کہا علی بن حسین۔ کون حسین؟ علی بن ابی طالب کا بیٹا۔ اس کی ماں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی۔ سبحان اللہ، یہ تو تمہارے نبی کا بیٹا ہے جس سے تم نے قتل کیا ہے۔ تم کیسے برے جانشین ہو اپنے پیغمبر کے؟ اگر ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کوئی فرزند ہمارے درمیان چھوڑا ہوتا تو ہم اس کی پرستش کی حد تک احترام کرتے، جبکہ کل تمہارے پیغمبر کا انتقال ہوا ہے اور آج اس کے فرزند پر چڑھائی کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ لعنت ہے تم پر، تم کیسی امت مسلمہ ہو؟ یہ سن کر یزید کو غصہ آ گیا، اس کے حکم پر اس کو دربار میں خوب پیٹا گیا۔ پھر وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا اگر تم چاہتے ہو مجھے قتل کرو تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جو شخص اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرتا ہے وہ ملعون ابدی ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ یزید کی بیوی کے رد عمل کے حوالے سے بہار الانوار میں لکھا ہے کہ اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ امام کے مقدس سر کو محل کے دروازے پر لٹکایا جائے۔ یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر نے جب یہ سنا کہ یزید نے امام مظلوم کے سر کو اس کے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا ہے تو اس نے دربار اور محل کے درمیان لٹکائے ہوئے پردے کو پھاڑا اور بغیر مقنع چادر کے دربار میں آ گئی۔ اس وقت یزید نے کھلی کچہری لگائی ہوئی تھی۔ اس نے یزید سے کہا یزید، تو نے فرزند زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میرے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر یزید اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی عبا اس کے سر پر ڈال دی اور کہا ہاں اب تم حسین پہ گریہ ازاری کرو، خوب آنسو بہاؤ، اس لیے کہ سارے قریشی اس پر رو رہے ہیں۔ خدا عبید اللہ ابن زیاد کو غارت کرے، اس نے حسین کو قتل کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔
دوستو کہتے ہیں اس طرح کی باتیں اس امر کا سبب بنی کہ جن کی روح سے یزید کا غرور ٹوٹ گیا اور اس کی خوشی عذر و معذرت خواہی اور معافی تلافی میں بدل گئی۔ ابتدا میں تو وہ اس قدر مغرور ہو گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک لبوں اور دانتوں پر چھڑی مار مار کر خوش ہوتا تھا اور خوشی کے اشعار پڑھتا تھا۔ اب وہ اس قدر بدبخت اور بیچارہ ہو چکا تھا کہ مظلوم کے قتل کی نسبت ابن زیاد کی طرف دے کر خود کو بری و ذمہ قرار دینے لگ گیا۔ کامل ابن اسیر میں لکھا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک شام لایا گیا تو اسے دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور ابن زیاد کے اس اقدام کو سراہا اور اپنی خوشنودی کا اظہار کیا، اس کے لیے انعام و اکرام اور ہدیے بھیجے۔ لیکن ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اپنے اس قابل نفرت فعل کے بارے میں لوگوں کی نفرت اور غصے کا احساس کرنے لگ گیا۔ اس نے خود سن اور دیکھ لیا کہ لوگ اسے گالیاں دے رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنے کردار اور گفتار پر اظہار پشیمانی کرنے لگ گیا اور کہنے لگ گیا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، اس نے حسین پر اس قدر سختی کی کہ اس نے زندگی کو موت پر ترجیح دی اور شہادت کا راستہ اختیار کیا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں نے ابن زیاد کا کیا قصور کیا تھا کہ اس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں اور ہر نیک اور بد کے دل میں میرے بارے میں نفرت کا بیج بو دیا۔ دوستو یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یزید کی یہ باتیں حقیقی تھیں یا پھر بناوٹی تھیں؟ اس حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ خلفاء میں لکھا ہے، اولاد رسول کو قتل کر کے پہلے تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن جب مسلمان اس کے اس اقدام پر ناراض ہوئے اور سخت غضبناک ہوئے تو پھر پشیمان ہوا اور اظہار ندامت کرنے لگا۔ البتہ یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ حکام وقت چاہے وہ سربراہان مملکت ہوں، بادشاہ ہوں، وزیر اعظم ہوں یا کسی ملک کے صدر، جب کوئی ایسا کارنامہ انجام دیتے ہیں جس سے عوامی غیظ و غضب وجود میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے کرتوتوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو یزید کی بھی بینہ یہی کیفیت ہے۔ جب اس کے دربار میں عقیلہ بنی ہاشم، زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سید الساجدین امام زین العابدین کے بصیرت افروز خطبات، امام محمد باقر کا آنکھیں کھول دینے والا مختصر مگر جامع خطاب، اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا احتجاج، اس کی خود اپنی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر اور دوسرے بہت سے افراد کا احتجاج اس حد تک مؤثر ثابت ہوئے کہ اسے مجبوراً اپنی سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی کرنا پڑ گئی اور اس کی ساری ذمہ داری ابن زیاد بدنہاد پر ڈالنا پڑی اور کہنا پڑا، خدا مرجانہ کے بیٹے پر لعنت کرے، اس نے ہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا ہے۔ دوستو یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ کون قاتل ہے کون نہیں، یزید قاتل ہے یا ابن زیاد۔ البتہ یہ فیصلہ تو یزید نے خود ہی کر دیا ہے کہ حسین کا قاتل لعنتی اور ملعون ہے، اور یزید کے ہوا خواہوں اور طرفداروں کے منہ پر خود یزید ہی نے ایسا تماچا مارا ہے جس کی ٹیسیں وہ قیامت تک یاد رکھیں گے کہ قاتل ملعون ہے۔ اگر ثابت ہو جائے یزید قاتل ہے تو وہ ملعون ہے، اگر ابن زیاد ہے تو وہ ملعون ہے، اور جو ملعون ہوتا ہے وہ کبھی نہ تو رضی اللہ تعالی عنہ بن سکتا ہے اور نہ ہی رحمت اللہ علیہ بن سکتا ہے۔ دوستو اگر غور سے دیکھا جائے تو تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب عبید اللہ بن زیاد شام آیا تو یزید نے اسے کافی انعام و اکرام سے نوازا، مال و دولت سے اس کے خزانے بھر دیے، اسے اپنے ساتھ حرم سرا میں لے گیا اور شراب کی ترنگ میں مست ہو کر کہتا تھا، جیسا کہ تذکرہ سبت ابن جوزی میں ہے، مجھے شراب کا جام پلا جو میرے بدن کے ایک ایک حصے کو سیراب کر دے، پھر مڑ کر اسی طرح کی شراب ابن زیاد کو بھی پلا۔ میرے نزدیک میرے رازوں کا امین اور دیانت دار شخص ہے اور میرے جنگ اور غنیمت کے امور کو بھی پختگی عطا کرتا ہے، معاذ اللہ، خارجی یعنی حسین کا قاتل ہے اور میرے تمام دشمنوں اور مخالفوں کو تباہ کرنے والا ہے۔ دوستو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یزید کے بارے میں لوگوں کا غم و غصہ اور اس کے معاشرے میں رسوائی اور بدنامی نے اسے اپنی روش کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔
اس کی پشیمانی حقیقی نہ تھی بلکہ بناوٹی تھی۔ دوستو، آپ نے امام سجاد رحمہ اللہ کا خطبہ ملاحظہ فرمایا جو آپ نے یزید کے دربار میں فرمایا تھا۔ یہاں اس خطبے کے چند اہم نکات کی تشریح کی جاتی ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ امام سجاد نے اس خطبے میں بعض ایسے مسائل کو بیان فرمایا ہے جو شاید پہلی نگاہ میں کچھ بے اہمیت نظر آئیں۔ آپ نے فرمایا، میں فرزند مکہ و منا، زمزم و صفا ہوں۔ ان جملوں کی توضیح میں کچھ احتمالات پائے جاتے ہیں۔ ان جملوں کا معنی ہے کہ میں فرزند مناسک حج ہوں، اس تفسیر کے ساتھ کہ مناسک حج ایک توحیدی مناسک اور عبادت ہونے کے اعتبار سے آپ کے خون اور گوشت میں رچی بسی ہے، نہ یہ کہ آپ دوسرے مسلمانوں کی طرح فقط مناسک حج کو انجام دیتے ہیں، بلکہ جتنا زیادہ حج اور اس کے مناسک کے ساتھ مانوس ہونا ممکن ہے وہ آپ کے وجود میں موجود ہے۔ بعض اوقات لوگ کسی چیز کے ساتھ اپنے شدید انس اور لگاؤ کو بتانے کی خاطر اپنے آپ کو اس امر کا بیٹا یا بیٹی قرار دیتے ہیں۔ یہاں امام سجاد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے یزید اور یزیدیو، تم ہمیں دین سے خارج سمجھتے ہو؟ میرا دین کے ساتھ اتنا لگاؤ اور انس ہے کہ گویا میں اس کا فرزند ہوں۔ دوستو، حج کے مراسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں اور مسلمان ان مناسک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ناقابل جدا سمجھتے ہیں۔ امام یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں فرزند ابراہیم خلیل ہوں۔ ایک اور احتمال یہ بھی ہے کہ امام یہاں پر اپنے آپ کو ایک ایسی شخصیت سے منسوب کرنا چاہتے ہیں جس نے مناسک ابراہیمی کو زندہ کیا، یعنی میں فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ دوستو، اس خطبے کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کا مقصد اسیران کربلا کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود قرابت کو لوگوں تک پہنچانا مقصود تھا، ورنہ شام کے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جانتے تھے۔ اس حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے، بلکہ یہاں ان اسیروں کے قافلے کی رسول خدا کے ساتھ موجود نسبت اور قرابت کو بتانا مقصود تھا، جسے حکمران جماعت خارجی کے نام سے متعارف کرا رہی تھی۔ دوستو، اس خطبے کا ایک اہم نقطہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف ہے۔ شام میں بنی امیہ کے ہاتھوں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اس حد تک تخریب ہو چکی تھی کہ امام سجاد کو اس خطبے میں زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کرانا پڑا، اور یہ بہترین موقع تھا کہ امام سجاد بنی امیہ کے ہاتھوں 40 سال تک تخریب شدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ حضرت علی کے فضائل شام کے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ ان فضائل میں سے بعض کی مختصر توضیح ملاحظہ فرما لیں۔ دوستو، امام سجاد حضرت علی کے بعض فضائل کو بیان کرنے کے بعد اس فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے دو تلواروں کے ساتھ جنگ کی۔ یہاں 2 تلواروں سے کیا مراد ہے؟ اس میں کچھ احتمالات پائے جاتے ہیں۔ وہ 2 تلواریں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دی تھیں۔ روایات کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8ویں سن ہجری میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منات نامی ایک بت کو توڑنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بت کو توڑنے کے بعد اس بت سے متعلق تمام اشیاء کو اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اس بت سے متعلق اشیاء میں 2 تلواریں بھی تھیں، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ کہتے ہیں ان تلواروں کو حارث بن ابی شمر غسانی بادشاہ غسان نے اس بت کے لیے ہدیہ کے طور پر دیا تھا۔ ان تلواروں میں سے ایک کا نام مخزم اور دوسری کا نام رسوب تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں تلواریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک وہی تلوار ہے جو ذوالفقار کے نام سے معروف ہے۔ بعض روایات کے مطابق 2 تلوار سے مراد تنزیل اور تعویل ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ علی تعویل کے مطابق جنگ کریں گے جس طرح میں نے تنزیل کے مطابق جنگ کی۔
مراد یہ ہے کہ ایک تلوار کے بعد دوسری تلوار لے کر جنگ کرتے تھے، جس طرح یہ کام جنگ احد میں انجام دیا کہ آپ کی پہلی تلوار کے ٹوٹنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالفقار نامی تلوار دے دی تھی۔ بعض نے کہا کہ ممکن ہے آپ کی تلوار یعنی ذوالفقار کے 2 دار ہونے کی طرف اشارہ ہو۔ دوستو، امام سجاد نے اپنے خطبے میں 2 تلواروں کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صفت حاجر ہجرتین کا ذکر کیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی۔ پہلی ہجرت تو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہے، لیکن دوسری ہجرت کے بارے میں کئی احتمالات ہیں۔ اس حوالے سے پہلا احتمال شیب ابی طالب کی طرف ہجرت ہے، دوسرا احتمال ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی جعفر کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، پھر حبشہ سے مدینہ تشریف لے آئے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ کسی بھی معتبر تاریخی منابع میں حبشے کی طرف ہجرت کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جس وقت حبشہ ہجرت کرنے والے مہاجرین حبشہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ اس حوالے سے تیسرا احتمال یہ ہے کہ مدینہ سے کوفہ کی طرف ہجرت مراد ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ امام سجاد کے خطبے میں 2 بار بیعت کا ذکر بھی موجود ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جملہ امام سجاد کے خطبے کے علاوہ خود امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نقل ہوا ہے۔ یہاں پر 2 بیعت سے کیا مراد ہے؟ خود علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، میں نے 2 بیعت میں شرکت کی، ان میں سے پہلی بیعت کے وقت تو کافر تھا، اور وہ بیعت رضوان سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر انجام پائی۔ دوسری بیعت فتح مکہ کے بعد واقع ہوئی، اگرچہ معاویہ بھی اس میں شریک تھا۔ اس کے علاوہ مناقب میں بعض احادیث نقل ہوئی ہیں جن کے مطابق پہلی بیعت سے مراد بیعت بدر اور دوسری بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے۔ دوستو، امام سجاد کے خطبے کا ایک اہم نقطہ جبرائیل علیہ السلام کی تائید اور میکائیل علیہ السلام کی امداد کے حوالے سے ہے، جس کی تشریح ضروری ہے۔ یاد رہے کہ یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے آئے تھے۔ ایک کتاب میں جنگ بدر کے حوالے سے لکھا ہے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ امام حسن بھی اس حوالے سے فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے دائیں طرف اور میکائیل علیہ السلام بائیں طرف سے آپ کی ہمراہی کر رہے تھے۔ دوستو، امام سجاد کے خطبے کا ایک اہم نقطہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ قرابت کا تذکرہ ہے، کیونکہ شام میں فقط حضرت زہرا کی شخصیت تخریب سے محفوظ تھی، اس لیے امام سجاد نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنی قرابت کا تذکرہ کیا۔ امام سجاد نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف اور اپنے آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت اور آپ کی شہادت کی نوعیت بیان فرمائی۔ امام سجاد کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قرابت ثابت ہونے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معاویہ اور یزید کے جھوٹے پروپیگنڈے اور امام حسین کی مظلومانہ شہادت سے باخبر ہونا شام کے لوگوں پر کافی اثر انداز ہو سکتا تھا۔ اس لیے امام سجاد نے اس خطبے میں اپنے والد گرامی کی مظلومانہ شہادت پر بھی گفتگو فرمائی۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت امام سجاد کے خطبے سے چند اہم نکات کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت امام سجاد کے خطبے کے اثرات کیا ہوئے۔ دوستو، امام سجاد علی زین العابدین رحمہ اللہ اپنی آب وحی میں دھلی ہوئی زبان سے سامعین کو اہل بیت اور اپنے فضائل و کمالات کی معراج کروا رہے تھے کہ سننے والوں کی آنکھیں برس پڑیں اور دل دہل گئے۔ آپ رحمہ اللہ کی زبان سے نچھاور ہونے والے موتیوں نے یزید کی حکومت کی بنیادوں میں ایسا زلزلہ پیدا کر دیا جس سے کائنات کا عظیم ترین ظالم بھی خوف و ہراس میں پڑ گیا کہ لوگ انقلاب کرتے ہوئے اس سے حکومت چھین نہ لیں۔ تو توحید، وحی اور نبوت کے اس منکر نے امام سجاد کا خطبہ روکنے کے لیے منافق کا لباس اوڑھتے ہوئے
مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دو، لیکن اذان کے دوران بھی امام سجاد نے مؤذن کو روک کر یزید سے وہ سوالات کیے کہ یزید کوئی جواب نہ دے سکا۔ ان سوالات کا تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ البتہ اس خطبے نے یزید کو خوفزدہ کر دیا تھا اور اس نے اسی لیے اہل بیت کو کوفہ میں زیادہ روکنے میں خطرہ محسوس کیا اور ان کو واپس مدینہ بھیج دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب حضرت امام سجاد نے متاثر کن خطبہ ارشاد فرمایا تو مسجد میں موجود لوگ انتہائی متاثر ہو گئے، ان میں بیداری کی لہر دوڑ گئی اور ان میں جرت اور دلیری پیدا ہوئی۔ دوستو، آپ نے حضرت امام سجاد رحمہ اللہ کا خطبہ اور اس کی تشریح ملاحظہ فرمائی۔ آئیے اب آپ کو حضرت امام سجاد رحمہ اللہ کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں اور آپ رحمہ اللہ کی شان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ ایسے بلند اخلاق کے مالک تھے کہ مومنین کے دل ان کی طرف کھنچے چلے آتے تھے اور بشری پیکر میں موجود اس مشعل نور سے ہدایت حاصل کرتے تھے۔ حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا خشوع و خضوع، زہد و تقویٰ اور عبادت و خدا پرستی ضرب المثل بن گئی اور آج تک آپ کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کے برپا کردہ انقلاب کو اپنی پھوپھی اور اسیران کربلا کے ہمراہ آب حیات پلایا اور انقلاب عاشورہ کا زندگی کی آخری سانسوں تک دفاع کیا اور دنیا کو اس عظیم انقلاب کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا اور اس کے ثمرات کو ہر خطے تک پہنچا دیا۔ دوستو، یاد رکھیں حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ ہی ان آنکھوں کے مالک ہیں جن سے 10 محرم کے بعد جاری ہونے والے آنسو کبھی خشک نہ ہوئے۔ آئیے آپ کو امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے احوال بتاتے ہیں۔ آپ کا نام مبارک علی ہے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے القاب میں سے 2 لقب بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک سجاد اور دوسرا زین العابدین۔ کتابوں اور لوگوں کے درمیان گفتگو میں آپ کو اکثر طور پر نام کے بجائے لقب سے ہی یاد کیا جاتا ہے اور امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ یا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام شاہزنان تھا اور بعض روایات میں امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام شہر بانو بھی مذکور ہے۔ امام کی والدہ ایران کے بادشاہ یزجر بن شہریار کی بیٹی تھیں۔ حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت حضرت امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے تقریباً 2 سال پہلے 5 شعبان 38 ہجری میں ہوئی۔ امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دادا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے چچا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور امامت میں زندگی گزاری اور دنیا کے اتار چڑھاؤ اور بے وفا مسلمانوں کے بدلتے رنگوں اور منافقین کے مکر و حیلوں کو بہت قریب سے دیکھا اور جوانان جنت کے سرداروں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کے ہاتھوں ملنے والے مصائب و آلام اور دکھوں میں ان کے برابر کے شریک رہے اور اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرنے والی کائنات کی سب سے بڑی مصیبت کو کربلا سے شام اور شام سے مدینہ تک اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسی مصیبت نے ہی امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کو آخری دم تک خون کے آنسو رلایا۔ امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عظیم اوصاف، اعلیٰ ترین اخلاق اور بلند ترین صفات کے مالک تھے اور لوگوں کے ساتھ اس اخلاق سے ملتے تھے کہ ہر ملنے والا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کی حاجات اور ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے اور اپنا تعارف کروائے بغیر ان کے گھروں میں ان کی ضرورت کی اشیاء پہنچا دیتے تھے۔ امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار کے بارے میں چند روایات پیش کی جاتی ہیں، غور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ عمر بن ثابت کہتا ہے، جب امام علی بن ابی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور انہیں غسل دیا گیا تو غسل دینے والے ان کی کمر پر سیاہ نشان دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ رات کو آٹے کی بوریاں اپنی کمر پر اٹھا کر
اہل مدینہ کے فقراء میں تقسیم کرتے تھے اور انہیں بوریوں کے نشانات ہیں۔ زرارہ سے مروی ہے، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر 20 مرتبہ حج کے لیے گئے، لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی اسے چھڑی سے نہ مارا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم شان عطا فرمائی ہے کہ جانوروں پر بھی ایسی شفقت فرماتے جو آج ہم انسانوں پر نہیں کرتے۔ زرارہ سے مروی ایک اور روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام سجاد رحمہ اللہ سے کہا، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور برگزیدہ کون ہے؟ لیکن آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ وہ یہ چاہتی ہیں۔ تو امام سجاد رحمہ اللہ نے فرمایا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا ہاتھ اس لقمے کی طرف سبقت لے جائے جس لقمے کی طرف میری ماں کی آنکھیں سبقت لے چکی ہوں۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت امام سجاد پہ یہ سب و شتم کیا تو آپ نے اسے فرمایا، اے جوان، ہمارے سامنے ایک بہت ہی دشوار ترین رکاوٹ ہے، اگر میں اس رکاوٹ کو عبور کر لیتا ہوں تو مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو تم نے کہی ہے، اور اگر میں اسے عبور نہ کر سکا تو میں اس سے بھی بدتر ہوں جو تم نے کہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کنیز سے کھانے سے بھرا برتن ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ خوف سے پیلا ہو گیا۔ تو امام سجاد رحمہ اللہ نے اسے فرمایا، جاؤ تم خدا کی راہ میں آزاد ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا اعلیٰ اخلاق تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ دوستو، ایک اور روایت یوں مروی ہے کہ ایک دن حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کا گزر کچھ ایسے افراد کے پاس سے ہوا جو ان کی برائیاں کر رہے تھے۔ امام سجاد ان کے پاس رکے اور ان سے فرمایا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو خدا میری مغفرت فرمائے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا تمہاری مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ! دوستو، دعا دینے کا انداز ملاحظہ فرمائیں کہ اپنی برائی کرنے والوں کو بھی بد دعا نہیں دے رہے بلکہ دعا ہی دے رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو آپ سے ایک شخص ملا جس نے آپ کو گالی دی، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ موجود غلام اور چاہنے والے اس شخص پر غضبناک ہو گئے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا، ٹھہر جاؤ۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہمارا معاملہ تم سے زیادہ پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے، کیا تمہیں کوئی ایسی حاجت ہے کہ جسے ہم پورا کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر وہ شخص شرمندہ ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اس پر ڈال دی اور اسے 1000 درہم دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ شخص امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کرتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ رسولوں کی اولاد ہیں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کی، تو حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زین العابدین اور سید الساجدین کا لقب دیا اور سجاد کے نام سے یاد کیا۔ تاریخی کتب میں حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کے بارے میں موجود روایات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں چند روایات پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام سجاد کا بیٹا کنویں میں گر گیا تو اہل مدینہ نے بہت زیادہ چیخ و پکار شروع کر دی اور پھر امام کے فرزند کو کنویں سے نکال لیا۔ اس دوران حضرت امام سجاد محراب عبادت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب بعد میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، میں اس دوران اپنے عظیم پروردگار سے مناجات کر رہا تھا۔ ایک دوسری روایت میں طاؤس کہتا ہے کہ میں نے ایک دن مسجد الحرام میں مزاب کے نیچے ایک نمازی کو دیکھا کہ جو دعا کر رہا تھا اور دعا میں بہت گریہ کر رہا تھا۔ جب اس آدمی نے نماز ختم کی تو میں نے اس کو دیکھا، میں اس کے پاس گیا تو وہ امام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے اللہ کے رسول کے فرزند، میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے، حالانکہ آپ کے پاس 3 ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو خوف سے امان دے سکتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، دوسری چیز آپ کے جد امجد کی شفاعت ہے، اور تیسری چیز خدا کی رحمت ہے۔ امام سجاد نے یہ سن کر فرمایا، اے طاؤس، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں رسول خدا کا فرزند ہوں تو یہ چیز مجھے امان نہیں دے سکتی، کیونکہ میں نے خدا کا یہ فرمان سن رکھا ہے، اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ رہے گی
اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اور جہاں تک میرے جد امجد کی شفاعت کی بات ہے تو وہ بھی مجھے امان نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ صرف اسی کی شفاعت کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اور جہاں تک خدا کی رحمت کی بات ہے تو اللہ فرماتا ہے خدا کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اور میں یہ نہیں جانتا کہ میں محسن ہوں یا نہیں۔ دوستو، یہ تھی چند روایات امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کے حوالے سے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جہاد کے بارے میں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت اور نہج کے ذریعے کبھی بھی گوشہ نشینی، صوفیت یا رہبانیت کی نمائندگی نہیں کی۔ امام سجاد نے سانحہ کربلا سے ناقابل تصور صدمہ اٹھایا اور اس کے بعد اپنی سیرت و کردار اور سچے گفتار و بیان کے ذریعے جہاد کیا اور اپنے گرد موجود لوگوں کو ایسے ہدایت یافتہ گروہوں میں تبدیل کر دیا کہ جنہوں نے ظالموں کے دلوں میں زلزلہ برپا کر دیا اور ان کے تاج و تخت کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب اسیران کربلا کا قافلہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں لایا گیا تو اس لعین نے امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ابن زیاد لعین کہتا ہے علی بن حسین کو تو اللہ نے قتل نہیں کر دیا؟ معاذ اللہ۔ یہ سننا تھا کہ امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت شجاعت اور بغیر کسی خوف و ڈر کے گرجتی ہوئی آواز میں اس ملعون سے کہا، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی بن حسین ہے، لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس لہجے میں یہ جواب سن کر ابن زیاد ملعون نے کہا، لوگوں نے نہیں بلکہ اسے اللہ نے قتل کیا ہے۔ امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورثے میں ملنے والی دانائی اور امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت کے ساتھ اس ملعون کو اپنے دلیرانہ لہجے میں کہا، اللہ تو موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جو بھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے جب یہ جواب سنا تو اس نے کہا، تمہاری یہ جرأت کہ تم مجھے جواب دیتے ہو؟ پھر اس ملعون نے جلادوں سے کہا، اسے لے جا کر اس کی گردن اڑا دو۔ اس ملعون کی یہ بات سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑھ کر فرمایا، اے ابن زیاد، تو ہم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا، اگر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو۔ امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میری پھوپھی جان، آپ مجھے اس سے بات کرنے کی مہلت دیں۔ پھر امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن زیاد ملعون کو مخاطب کر کے اپنے علوی لہجے میں فرمایا، اے ابن زیاد، کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہو؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ قتل ہو جانا تو ہماری عادت ہے اور شہادت تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ سعادت ہے؟ دوستو یاد رکھیں، امام سجاد سانحہ کربلا کے بعد تمام ہم و غم اور دکھوں کے باوجود معاشرے کے درمیان، جس کی وجہ سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے گرد جمع ہو گئی اور چشمہ امامت سے سیراب ہونے لگی، آپ کے علم و فضل، بزرگی و دانائی اور فضائل و مناقب کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ دوستو یہ تھے فضائل و مناقب حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا۔ یاد رہے کہ حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کردار و عمل سے ظالموں اور نام نہاد مسلمان حکمرانوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کبھی تو اپنے مظلوم بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور سانحہ کربلا کے مصائب پر گریہ کرتے، کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے، اور کبھی اپنے کردار عمل کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرتے۔ حضرت امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل سے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت سے آگاہی مل رہی تھی۔ نسل در نسل اہل بیت کے حقوق کو غصب کرنے والوں کے اصل چہرے لوگوں پر عیاں ہو رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی بجائے اہل بیت کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس نے بنی امیہ کے لیے حضرت امام سجاد کے مقدس وجود کو خطرہ بنا دیا تھا، اور وہ نبوت کی نیابت میں جلنے والی اس شمع امامت کو بجھانے کے درپے ہو گئے تھے۔ آخر میں اس ظلم کو ڈھانے کی ذمہ داری ولید بن عبد الملک اور بعض روایت کے مطابق ہشام بن عبد الملک کو سونپی گئی، کہ جس نے ایک کھانے میں زہر ملا کر حضرت امام سجاد رحمہ اللہ کو کھلا دیا،
جب امام سجاد رحمہ اللہ کے بدن میں زہر سرایت کر گیا اور آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہیں چند وصیتیں فرمائیں اور پھر فرمایا، اے میرے فرزند آگاہ ہو جاؤ، میں عنقریب تم سے جدا ہونے والا ہوں اور موت قریب آ چکی ہے، اور ولید جو میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا اس نے کر دیا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے فرزند، میں تمہیں وہ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے اس وقت کی تھیں جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا۔ پھر امام نے کچھ وصیتیں فرمائیں کہ جن میں یہ مصیبت بھی تھی کہ اے بیٹا، خبردار کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔ روایات بتاتی ہیں کہ وصیتیں کرنے کے بعد 3 مرتبہ امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ پر غش طاری ہوا۔ پھر آنکھیں کھول کر امام سجاد نے یہ پڑھا، پھر فرمایا، تمام تعریفیں اس معبود کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث قرار دیا۔ ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، اچھے عمل کرنے والوں کا اجر کتنا ہی اچھا ہے۔ اس کے بعد امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر گئی اور امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی مظلومیت کے عالم میں 25 محرم الحرام 94 ہجری کو اس بے وفا دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ امام سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور زندگی کے احوال کا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔